بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا خواب جس نے تاریخ کے بڑے بڑے سلطنتوں کا عروج و زوال بتا دیا۔ یہ خواب کس نے اور کیوں دیکھا؟ اس کی تعبیر کیا تھی اور تعبیر بتانے والوں کو شیر کے آگے کیوں ڈالا گیا؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو میں اینڈ تک ساتھ جڑے رہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور پیغمبر تھے جو اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ 457 قبل مسیح میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ دانیال کے لغوی معنی خدا میرا منصب ہے۔ حضرت دانیال کے والدین کے متعلق عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں میں کسی بھی قسم کی کوئی جانکاری موجود نہیں ہے، لیکن بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ یہودا کی نسل میں سے تھے، جو بنی اسرائیل کے ایک اعلیٰ مرتبے والا خاندان تھا۔ تو ناظرین، جب حضرت دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ بنی اسرائیل پر برا وقت تھا۔ بنی اسرائیل بدعمالیوں اور بدفعلیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ زمانہ بڑی جاہلیت کا زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل پر وہ زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ترین بن چکے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جب بخت نصر کو قہر بنا کر نازل کیا، اس وقت بابل کا وہ ظالم ترین بادشاہ تھا، اس نے یہودا ریاست پر حملہ کر دیا اور اس نے یہودیوں کے مقدس مقامات ہیکل سلیمانی تک کو تباہ کر دیا۔ حضرت دانیال کا یہ ماننا تھا کہ چونکہ بنی اسرائیل منافق قوم ہو چکی ہے تو یہ سب ان کے گناہوں کی سزا ہے، لہٰذا جو بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے اور وہ اسی کے ہی حقدار ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انصاف ہے ان کے لیے۔ بخت نصر نے یروشلم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور بے دریغ لوگوں کا قتل عام کیا، اور باقی بچے لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ یروشلم سے بابل لے گیا۔ 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک بھیانک خواب دیکھا، جس میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا دڑ چاندی کا ہے اور اس کے نیچے کا حصہ تانبے کا اور پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ سونے کے ہیں۔ آسمان سے اس پر ایک پتھر گرا اور جس سے وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے، اور وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ تمام زمین پر پھیل گیا ہے اور ساری زمین اس پتھر سے بھر گئی ہے۔ بخت نصر جب اس خواب سے ڈر کر اٹھا تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے اپنی پوری سلطنتوں کے کاہنوں نجومیوں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کوئی بھی کاہن یا نجومی نہ دے سکا۔ کسی بندے نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام ہی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہوا ہے۔ تو معزز ناظرین، اس وقت آپ بنی اسرائیل کے قیدیوں کے ساتھ قید خانہ میں بند تھے، لہٰذا انہوں نے بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے جو بھی بندہ حاضر ہوتا تھا وہ سب سے پہلے بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا اور اس نے بخت نصر کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں سجدہ صرف اپنے خدا کو کرتا ہوں اور اس کی بندگی اور پرہیزگاری کرتا ہوں۔ اس پر بخت نصر بالکل خاموش ہو گیا، کیونکہ سب سے پہلے اسے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ جب اس نے اپنا خواب بیان کیا تو اس کا خواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بت تو نے سونے کا دیکھا ہے وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت جو تانبے کی ہوگی اور ساری زمین پر وہ حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے اور سونے کی جو ٹانگوں والا دیکھا ہے وہ رومیوں کی ہوگی سلطنت، جو ساری دنیا پر حکومت کرے گی۔ اس کی پشت اور انگلیاں مٹی کی ہیں اور کچھ لوہے کی، تو اس سلطنت میں تفرقہ بھی ہوگا۔ ان ایام میں خدا ایک ایسی سلطنت پیدا کرے گا جو ہمیشہ دنیا میں قائم رہے گی، اور وہ آسمانی سلطنت ہوگی۔ پھر جب حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری حکومت بہت جلد ختم ہونے والی ہے اور دوسری اقوام فارس اور رومی تم پر غالب آنے والے ہیں،
تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے حضرت دانیال کو دیکھا کہ وہ بہت عقل مند اور ہر چیز کا صحیح طریقے سے دلیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں، تو اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے محل میں نوکری۔ صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال خوبصورت اور پرہیزگار دکھتے تھے اور باکمال صلاحیتیں رکھتے تھے۔ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال تمام کاہنوں اور نجومیوں سے اچھا اور مدلل جواب دیتا۔ حضرت دانیال نے بابل میں کبھی بھی حرام کھانا نہ کھایا، ہمیشہ پانی پر گزارا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حلال غذاؤں میں بھی اتنی برکت رکھی کہ انہیں کسی چیز کی طلب ہی نہ رہی۔ آپ ہمیشہ بیت المقدس کی جانب منہ کر کے ہی اللہ کی بزرگی، بڑائی اور نماز ادا کیا کرتے تھے۔ 410 قبل مسیح میں بخت نصر کو ایک بار پھر پریشان کرنے والے خواب آنا شروع ہو گئے۔ لہٰذا حضرت دانیال نے فرمایا کہ تیری حکمرانی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، تم اللہ کی حکمرانی قبول کر لو اور اللہ کی فرما برداری کر لو۔ تب حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ غریب بندوں پر اپنا مال خرچ کرو، بھوکھوں اور محتاجوں کی مدد کرو، شاید خداوند تجھ سے خوش ہو کر تمہاری سلطنت کو کچھ مزید دن قائم رکھے۔ لہذا بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کی بات مان لی اور بنی اسرائیل کی بڑی مدد کی، یہاں تک کہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو بھوکا سوتا تھا۔ اس طرح بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملکی حالات بہتر ہو گئے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت دانیال کی مثال حضرت یوسف جیسی ہے۔ آپ حضرت یوسف کی طرح ہی قیدی بنا کر دوسرے ملک سے لائے گئے تھے اور آپ کو بھی خواب کی تعبیر دی گئی تھی۔ اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا، اور اسی طرح مورخین کے مطابق حضرت دانیال نہ ہوتے تو بائبل بھی تباہ ہو چکا ہوتا۔ بخت نصر کی موت کے بعد اس کا بیٹا بختزار بادشاہ بنا۔ یہ انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو دانیال علیہ السلام سے پہلے ہی چلتے تھے، اب ان کو موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو دانیال کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم تو آپ کو سجدہ کرتے ہیں اور حضرت دانیال نے آپ کو کبھی بھی سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے، لہذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے آگے ڈال دیا۔ تو ناظرین، جب حضرت دانیال نے شیروں کے آگے خود کو بے بس پایا تو خداوند سے دعا مانگی، میری مدد فرما، تو وہ ذات ہے جس کے آگے یہ شیر بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ اس کے بعد اس قید خانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو شیر حضرت جبرائیل کو دیکھ کر سہم گیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت دانیال بالکل زندہ سلامت ہے اور شیر سہم کر ایک طرف بیٹھا ہے۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، لیکن تب وقت گزر چکا تھا اور بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا تھا۔ فارس کے بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور حضرت دانیال کو قید خانے سے بھی آزاد کر دیا۔ سائرس کا نام سائرس اعظم کے نام سے آتا ہے۔ تاریخ میں پہلی مملکت سونے والی بخت نصر کی تھی اور دوسری چاندی کا سینہ جو تھا وہ سائرس بادشاہ کی تھی، اور تیسری جو تھی وہ سکندر سائرس کی بادشاہت کو روند ڈالنے والی حکومت تھی، اور چوتھی سلطنت رومن امپائر کی تھی جو 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک مشرقی سلطنت کا جس کا تخت قسطنطنیہ اور دوسرا مغربی سلطنت جس کا پایہ تخت اٹلی تھا۔ یہودی و نصارہ سب اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ان 4 سلطنت کے بعد ایسی سلطنت ضرور قائم ہوگی جو اللہ کی ہوگی اور پوری دنیا پر قائم رہے گی، اور ان سب سے بڑی اور نہ ختم ہونے والی سلطنت ہوگی۔ یہ سلطنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قائم ہوگی اور اللہ کے حکم سے ہمیشہ قائم دائم رہے گی۔ بعض اہل مورخین اس بات پر اختلاف کرتے ہیں کہ آخری سلطنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سلطنت بنی اسرائیل میں سے آنے والے کسی نبی کی ہوگی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل کے نبی تھے۔ بہرحال حضرت دانیال کے خواب کی تعبیر کے مطابق یہ سلطنت تا قیامت قائم رہے گی، اور شاید یہ وہ سلطنت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
جب دجال کو قتل کریں گے اور یہودیوں کی ختم ہوگی۔